بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پنسار اینڈ دواخانے کی جانب سے حکیم محمد ثقلین گولڑوی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اعصابی امراض کے متعلق ہے۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، نروس سسٹم کا فالٹ، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو تعریف مرض کیا ہے اس کی۔ اس مرض میں اعصاب میں چونکہ فالٹ آ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اسے اعصابی تکلیف یا اعصابی مسئلہ کہا جاتا ہے یا پٹھوں کی کمزوری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے عصبی نظام کے اندر خلل اور فتور واقع ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات میں آ جاتا ہے شدید دماغی یا جسمانی محنت، ٹائفائڈ بخار، انفلوئنزا، ذیابطیس یعنی شوگر، کینسر، عطشک یا حد سے زیادہ سیکسول ایکٹیویٹی، یا ریل گاڑی کا حادثہ یا کسی بم کا حادثہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا، جس کی وجوہات کی بنا پر شدید قسم کا عصبی صدمہ ہوتا ہے اور آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات عام جسمانی کمزوری جنرل پائی جاتی ہے، معمولی کام سے تھکن محسوس ہونا، سستی، کاہلی، بزدلی، کم ہمتی، چڑچڑاپن، یہ مریض کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور بعض مریض جو ہیں وہ خوف اور وہم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بعض کو کثرت احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ کمزوری باہ یا رکت منی کی بھی ساتھ ساتھ بعض پیشنٹ کے اندر شکایات پائی جاتی ہیں۔ بعض کو نامردی کا خیال آ جاتا ہے، اور بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں خیسوں میں، عورتوں میں خیست و رحم میں درد کی شکایت بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف علامات اور مختلف افراد کے اندر مختلف قسم کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر علامت ہر پیشنٹ کے اندر ایک جیسی پائی جائے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ علامات اس طرح کی پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ کسی پیشنٹ اس طرح کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی حکیم کے پاس پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس کی کہانی جو ہے توجہ سے سنیں، اس کی باتوں میں دلچسپی لیں اور اس کو حوصلہ اور تسلی دیں۔ اگر اس کو حکیم نے تسلی نہیں دی اور اس کو کہا کہ یہ وہم ہے آپ کا، یہ وہم ہے، آپ کر رہے ہیں وہم ہے، تو وہ دل شکستہ ہو جائے گا، پھر کسی دوسرے حکیم کی طرف بھاگے گا۔ جو اس کے ورثاء ہیں ان میں کوئی سمجھدار صحیح پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مریض یا پیشنٹ کو طریقے سے ہینڈل کرے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے مرض کا اصل سبب جاننا، اس کے بعد اعصاب کو آرام پہنچانا اور بعد میں اس کو طاقت پہنچانا، یہ اس کا پروسیس ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو کاپی پینسل سنبھال کے رکھیے، آج کے نسخے کو غور سے سنیے۔ کچلا مدبر، کچلا مدبر، زعفران، یہ دونوں آئٹم آپ نے 2 تولہ لینے ہیں۔ کچلا مدبر اور زعفران 2 تولہ آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ دار چینی، جلاوطری،
سرنجان شیریں، سرنجان شیریں، یہ 8 ماشا کہہ لیں یا 8 گرام بھی سے کہہ سکتے ہیں، 8 گرام آپ حاصل کر لیجئے۔ الائچی کلاں، بڑی الائچی کو کہتے ہیں، جو کالے کلر میں ہوتی ہے، گرم مسالے کے اندر ڈالی جاتی ہے، اسے الائچی کلاں بولتے ہیں، وہ 100 گرام آپ نے حاصل کرنی ہے، 10 تولے یعنی 100 گرام۔ اور سونڈ 40 تولہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ سونڈ جو ہے وہ 40 تولہ اس میں آپ نے شامل کرنے ہیں۔ کچھ آپ نے تازہ ادرک لے لینی ہے اور اس کا آپ نے مسل کے اس کا پانی نکالنا ہے، تازہ ادرک لے کے مسل کے اس کا پانی نکالنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سارا مرکب نسخہ صفوف بنا کے اس کے اندر گوندھ لینا ہے آپ نے۔ جب ایک حلوے پیسٹ میں وہ شکل بن جائے تو گاڑھا گاڑھا سا آپ نے بنانا ہے، زیادہ لیکوڈ نہیں بنانا اسے، کیونکہ ہم نے اس کے بعد میں ٹیبلٹ بنانی ہے، گولیاں تیار کرنی ہیں، چنے کے برابر اس کی گولیاں تیار کرنی ہیں۔ ترکیب استعمال سن لیجئے: 1 گولی صبح، 1 گولی شام بعد از غذا استعمال کرائی جاتی ہے۔ اگر دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض جو ہیں وہ صرف 1 ٹائم استعمال کریں، یا جن کے معدے میں تذابیت ہے یا السر وغیرہ کی کمپلین ہے تو وہ 1 ہی ٹائم استعمال کریں۔ باقی جو حضرات ہیں وہ صبح شام استعمال کرا سکتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں وہ بھی 1 ٹائم استعمال کریں، سردی کے موسم میں صبح و شام استعمال کرا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس میں غذا پرہیز وغیرہ کون سی ہونی چاہیے۔ غذا کھانے سے قبل و بعد کم از کم 1 گھنٹہ ایسے مریض کو آرام کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بھی کچھ دیر، وہ سکون جب طبیعت میں پیدا ہو جائے پھر کھانا کھانا چاہیے، اور کھانے کے بعد ایکسرسائز یا پیدل چلنا یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں غذا میں آپ بکری، دمبے اور پرندوں کا گوشت مفید ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ دودھ، مکھن، مغزیات وغیرہ یہ چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں، اس کے موافق ہیں۔ مٹھائی، کولڈ ڈرنکس، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، بھنڈی، مٹر وغیرہ، دال لوبیا، دال چنا، دال ماش، ان چیزوں سے پرہیز کرانا ہے آپ نے، کیونکہ یہ ہیوی چیزیں ہیں، بعض اوقات معدے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو معدے میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں۔ نشہ آور اور تحریک پیدا کرنے والی چیزیں، بالخصوص زیادہ مقدار میں چائے، قہوہ یا کافی سے بھی پرہیز کریں، اور اپنے معمولات زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔